آخری ورکنگ ڈے ہے آج عمران خان صاحب کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں القادر کیس اس کی سماعت تھی اور سماعت بغیر فیصلے کے 11 جون تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ آج کے دن اس لیے امپورٹنٹ تھا کہ بہت توقعات تحریک انصاف نے وابستہ کر رکھی تھی کہ آج عمران خان صاحب کی سزا معطل ہو جائے گی، کیونکہ جنوری میں عمران خان صاحب کو القادر کیس میں سزا ہوئی تھی۔ اب جون آ گیا ہے اور ابھی تک سزا معطلی کے اوپر فیصلہ نہیں ہوا، اور اسی طرح سے آج تحریک انصاف اس لیے بھی ہوپ فل تھی کہ کم از کم بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں ان کی سزا جو ہے وہ معطل ہو جائے گی، اور اگر ان کی سزا معطل ہو جاتی تو وہ رہا ہو سکتی تھیں عید سے پہلے۔ لیکن عمران خان صاحب کی اگر سزا معطل ہو بھی جاتی تو عمران خان صاحب کی رہائی کسی صورت ممکن نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جسٹس شہباز رضوی جن کے پاس اب عمران خان کے کیسز لگائے جاتے ہیں، جو تاریخ پہ تاریخ دے رہے ہیں، بینچ ٹوٹتا ہے، بنتا ہے، تاریخ اور تاریخ، لیکن جسٹس شہباز رضوی 9 مئی کے کیسوں میں عمران خان کا فیصلہ نہیں کر رہے۔ کئی ماہ سے وہ فیصلہ پینڈنگ ہے، اور اس لیے بہت شدید جو ہے وہ تحریک انصاف کی جانب سے تحفظات ہیں جسٹس عالیہ نیلم کے حوالے سے اور جسٹس شہباز رضوی کے حوالے سے، لیکن تحریک انصاف اتنا کھل کر نہ تو اظہار کرتی ہے، نہ ان ججز کے نام لیتی ہے۔ اور اسی طرح سے آج بہرحال تحریک انصاف کے لوگ سوشل میڈیا پر ضرور جسٹس سرفراز ڈوگر کی تصویریں لگا رہے ہیں، ان کا نام لکھ رہے ہیں، لیکن تحریک انصاف کے جو مین لوگ ہیں وہ جسٹس سرفراز ڈوگر کا عمران خان کی بہنیں لیتی ہیں، لیکن مین جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ نہ تو جسٹس سرفراز ڈوگر کو اس طرح سے نام لیتے ہیں، نہ جسٹس محمد آصف کا نام لیتے ہیں، یا جسٹس عالیہ نیلم کا نام لیتے ہیں، نہ جسٹس شہباز رضوی کا نام لیتے ہیں، نہ جسٹس جائی آفریدی کا نام لیتے ہیں، نہ جسٹس نور الدین خان کا نام لیتے ہیں، نہ جسٹس مسرت ہلالی کا نام لیتے ہیں، نہ شاہد بلال حسن، حسن اظہر رضوی، محمد علی مظہر، ان میں سے کسی کے بھی نام تحریک انصاف کے مین لوگ لیتے نہیں ہیں جو ان کی قیادت ہے، خاص طور پہ جو MNAs ہیں، اس خوف سے کہ ہم ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، کنٹمپٹ لگ جائے گی، لیکن تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ضرور اس پر بات کر رہا ہے۔ اور آج جو ہے وہ کچھ چیزیں جو اہم ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، کچھ بیانات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھیں عمران خان صاحب، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ عمران خان صاحب کی رہائی ممکن نہیں تھی، کیونکہ 16 یا 17 جون کو 9 مئی کے ان کے کیسز لگے ہوئے ہیں، جس میں 8 کیسوں میں جن کی ان کی ضمانتیں پینڈنگ ہیں، اور جسٹس شہباز رضوی نے جو لاسٹ سماعت کی اس کے اوپر بھی انہوں نے بغیر کو فیصلہ کرنے کے 1-2 دن بعد نئی تاریخ ڈالنے کا آرڈر جو ہے وہ سامنے آ گیا، جس میں بتایا گیا کہ ان کے والدہ کی ڈیتھ ہوئی ہے، پہلی عید وہ اپنے گھر کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی میری ڈیوٹی لگا دیں آپ ملتان بینچ میں، اور اسی صرف ان کی آسانی کے لیے جو سوشل میڈیا پہ رپورٹ ہوا، وہاں رپورٹرز نے رپورٹ کیا کہ انہوں نے اپنی ذات کی آسانی کے لیے کہ گھر بھی ٹائم دے لوں اور ساتھ کام بھی کرتا رہوں ملتان بینچ میں، تو اس لیے عمران خان کا کیس جو ہے وہ عید کے بعد تک چلا گیا۔ تو دیکھیں آج تحریک انصاف نے بہت پروٹیسٹ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر، لیکن یہ جو دن ہے نا، آج سے لے کے 5 جون سے 11 جون کے درمیان، اگر اس دوران تحریک انصاف نے یہ دباؤ برقرار رکھا تو 11 جون کو عمران خان کی سزا معطلی پہ فیصلہ ممکن ہے۔ اگر تحریک انصاف نے صرف آج تھوڑا سا اللہ گلا کر کے اور چپ کر کے بیٹھ گئی تو پھر 11 کو ایک نئی تاریخ پڑ جائے گی، کیونکہ آج نیب نے عدالت کو کہا ہے کہ ان کو 4 ہفتے چاہیے نیب کا اسپیشل پروسیکیوٹر لگانے کے لیے۔ اور ایک چیز اور میں آپ کو عرض کر دوں، عمران خان کے جتنے کیسز ہیں ان میں کروڑوں اربوں روپے جو ہے وہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے، ان کے پاس کسان کی گندم خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس غریب کو ریلیف دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس غریب کو مفت علاج، بہتر علاج دینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس ہیلتھ کارڈ انہوں نے بند کر دیا، انہوں نے کسان سے گندم نہیں خریدی، انڈسٹری بند ہو رہی ہے، لوگوں کے لیے لوگ خودکشیوں پر مجبور ہیں، غربت سے لوگ بچوں کو زہر دے رہے ہیں، بھوک سے لوگ مر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس عمران خان کے کیسوں میں پرائیویٹ وکلا کو کروڑوں روپے دینے کے لیے، اربوں روپے دینے کے لیے بہت پیسہ ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اگر جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف کی عدالت میں بھی ان کو پرائیویٹ وکیل مہنگے پیسوں پہ چاہیے تو یہ کوئی لاجک آپ کو سمجھ آتی ہے؟ اب اگر جائی آفریدی صاحب کی عدالت میں کیس ہو تو نون لیگ کو کوئی وکیل تگڑا کرنے کی ضرورت ہے؟ بھائی سرکاری جو اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں سرکاری وکیلوں کے اوپر، جو پروسیکیوٹرز کے اوپر، ان کے ہوتے ہوئے آپ پرائیویٹ وکلا جو ہیں وہ انگیج کر رہے ہیں۔ یا تو یہ ہونا کہ آگے آزاد ججز بیٹھے ہوں، واقعی میرٹ پہ فیصلہ ہونا ہو، واقعی دلائل پہ فیصلہ ہونا ہو، پھر چلے سمجھ بھی آتی ہے۔ اور پھر بھی آپ کی جو کروڑوں اربوں روپے آپ خرچ کر رہے ہیں سرکاری پروسیکیوشن ٹیموں کے اوپر، سرکاری پروسیکیوٹرز کے اوپر، فارغ کریں پھر ان کو، اگر یہ اتنے کمپیٹنٹ نہیں ہے۔ لیکن یہ مسئلہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ سارے جو ہے وہ نااہل ہیں، کمپیٹنٹ ہیں، ان میں پروسیکیوٹرز نیب میں بھی ہیں، لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ ایک لسٹ بنی ہوئی ہے وکیلوں کی جنہوں نے اپنے ضمیر بیچے، جنہوں نے اپنی روح شیطان کے حوالے کر دی ہے، ان کو نوازنا ہوتا ہے تو ان کو نوازنے کے لیے پرائیویٹ پروسیکیوٹر کے طور پر ان کو انگیج کر لیا جاتا ہے، تو ان کو مال پانی اچھا لگا دیا جاتا ہے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے۔ تو آپ ٹیکس دیجئے،
آپ مہنگی بجلی خریدیے, آپ مہنگا پیٹرول اور ڈیزل خریدیے, کیونکہ سرکار کو اپنی تنخواہوں کے لیے, پوری دنیا میں دورے کرنے کے لیے, پوری دنیا میں بلاول کو ٹور کروانے کے لیے, اور ججز کی تنخواہیں بڑھانے کے لیے, اور ساتھ ہی پروسیکیوٹرز پرائیویٹ انگیج کر کے, اور عمران خان کے کیسز میں اربوں روپے ان کو دینے کے لیے, کروڑوں روپے ان کو دینے کے لیے سرکار کو مال پیسہ چاہیے, وہ آپ دیں. تو آج جب کیس کی سماعت کا آغاز ہوا تو انہوں نے کہا, سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ یہ کیس بڑی مشکل سے لگا ہے, بڑی منتوں اور مرادوں سے لگا ہے, بڑی کوشش اور کاوش کی گئی ہے, لیکن وہ بھی یہ دلائل دے رہے تھے کہ نیب کے جو وکیل پیش ہوئے انہوں نے کہا سر وہ اسپیشل پروسیکیوٹر تعینات کرنے ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ 4 ہفتے کا ٹائم دے دیں, اور انہوں نے 4 ہفتے کی بجائے اب 11 جون تک کا ٹائم جو ہے وہ انہوں نے دے دیا ہے. اور کچھ اس پہ اہم بیانات ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں, لیکن کچھ چیزیں میں آپ کو بتاؤں. جب میاں نواز شریف اشتہاری تھے, فراری تھے, مفرور تھے, بھگوڑے تھے اور پاکستان کے اداروں کو مطلوب تھے, اس وقت میاں نواز شریف کی جانب سے ایک پیٹیشن آئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, وہ کسی صورت سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو سکتی تھی, لیکن عامر فاروق صاحب بیٹھے تھے, عامر فاروق صاحب نے وہ سماعت کے لیے کیس لگایا, اور اس دن ابھی نوٹس بھی نہیں ہوئے, ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ کیس ایڈمٹ ہوگا نہیں ہوگا, مطلب جنرل پبلک کو نہیں پتا, میڈیا کو نہیں پتا, لیکن نون لیگ کو, نیب کو, نظام کو, اندر تو ساروں کو پتا تھا کہ کیا ہونے, کیونکہ عامر فاروق صاحب سن رہے تھے. تو جب وہ کیس ٹیک اپ ہوا تو نیب کے پروسیکیوٹر صاحب پہلے موجود تھے, نیب کی ٹیم پہلے کمرہ عدالت میں موجود تھی, اور پتہ نہیں اس دن بڑا بھونڈا سا کوئی, اس نے نیب کے وکیل نے کہا تھا پتہ نہیں میں واک کر رہا تھا تو میں آ گیا عدالت میں کہ آ کے بیٹھ گیا کہ کیس میں کیا ہوتا ہے, اس طرح کا کوئی بھونڈا سا انہوں نے بھونڈی سی لاجک دی, اور وہ بیٹھے تھے. انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے سر, میاں صاحب کے لیے تو یہ پورا نظام جب ان کے آگے لیٹا ہوا ہے تو ہماری کیا اوقات اور مجال ہے. سر بالکل آپ, سر مائی لارڈ, آپ تو انصاف کے جس اس کے اوپر منصب کے اوپر بیٹھے ہیں, انصاف نہ صرف آپ نے کرنا ہے بلکہ انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آئے گا. اور عمران خان کے لیے 4 ہفتے. اور آج بہت اچھی بات کی ثاقب بشیر صاحب نے, جب یہ 3 جج جن میں سے 2 یہی تھے, ڈوگر اور جج محمد آصف, جب ان کو ٹرانسفر کرنا تھا 3 ججوں کو, خادم, سومرو اور 2 یہ, تو اس وقت 72 گھنٹوں کے اندر اندر پورا پروسیس کمپلیٹ ہوا, سمری انیشیٹ ہوئی, اس کے بعد ان سے کنسنٹ لیا گیا, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے کنسنٹ لیا گیا, 3 چیف جسٹس سے کنسنٹ لیے گئے, لاہور ہائی کورٹ والی عالیہ نیلم سے, شفیع صدیقی سے ادھر, اور ادھر ہاشم کاکڑ سے, اور پھر چیف جسٹس پاکستان, صدر, وزیر اعظم, 9 جگہوں سے 72 گھنٹوں میں ہر جگہ سے منظوری ہوئی, پروسیس کمپلیٹ ہوا. 3 جج ٹرانسفر کرنے تھے بلوچستان, سندھ اور پنجاب سے, اور تو جسٹس یحییٰ خان اور پورے اس نظام کو 72 گھنٹے لگے. 72 گھنٹوں میں 3 جج ٹرانسفر ہو گئے, اور ایک اسپیشل پروسیکیوٹر عمران خان اور بشر بی بی کے کیس میں لگانے کے لیے ان کو 4 ہفتے چاہیے. 4 ہفتے, آپ اندازہ لگا لیں. اچھا اب آ جائیں جناب کہ علیمہ خان صاحبہ نے جو گفتگو کی اس پہ تو آتے ہیں, اور جو سلمان صفدر صاحب نے کی. سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کل نوٹس ملا, جبکہ اور اسپیشل پروسیکیوٹر کے لیے وقت چاہیے تعیناتی کے لیے, حالانکہ نیب کا 2 جون کا نوٹیفیکیشن موجود ہے کہ اس کیس میں پروسیکیوشن ٹیم مقرر کیا 2 جون کو, اور یہ اس بات کی نشاندہی پہلے جو ہے وہ ہمارے دوست حسین چودھری اور ثاقب بشیر صاحب وہ بھی کر چکے ہیں. پھر اسی طرح بیشتر سلمان صفدر نے کہا کہ کیس اور فیصلہ, القادر کیس اور اس کا جو فیصلہ ناصر جاوید رانہ نے دیا وہ دونوں غلط ہیں, اس لیے سرکار سامنا کرنے کے بجائے تاریخوں کے پیچھے چھپ رہی ہے. اور انہوں نے آج سپریم کورٹ کی آبزرویشنز ایک فیصلے کی بتائی ہیں ناصر جاوید رانہ جو جج تھا اس کے بارے میں, کہ اس کے بارے میں سپریم کورٹ نے کیا لکھا تھا. اور اسی طرح سے ہمارے دوست فیصل عباس کھر نے ایک بہت اہم بات لکھی ہے, اور اس پہ کوئی بھی بات نہیں کر رہا. یہ 2 چیزیں, ایک انہوں نے لکھا کہ جسٹس سرفراز ڈوگر کی عدالت میں 7 اسپیکر لگے ہوئے ہیں, لیکن گزشتہ 1 ماہ سے سارے اسپیکرز بند کروا دیے گئے ہیں. کمرہ عدالت میں موجود رپورٹرز کو آواز تک رسائی ناممکن ہے, اور ہمیں روشنوں پر کھڑے بمشکل روشنوں پر کھڑے وکیل بات سن سکتے ہیں. اتنے ہائی پروفائل اور سیاسی کیس میں کوئی چیز غلط رپورٹ ہو جاتی ہے تو پھر عدالت شکوہ کرتی ہے, مگر کافی مرتبہ کہنے کے باوجود اسپیکرز نہیں کھل رہے. اچھا ایک تو یہ ہوا ہے کہ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس کی عدالت ہے اس کے اسپیکرز بند کر دیے گئے ہیں, کیونکہ بہت فاصلہ ہے. جب آپ کبھی اگر کسی کا ایکسپیرینس ہے تو وہ دیکھے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑے ایک بادشاہ کا دربار ہے, اور بادشاہ سلامت اوپر بیٹھتے ہیں اور ان سے بہت دور سائلین اور فریادی اور رعایا بیٹھتی ہے, بہت فاصلہ ہے. تو اسپیکرز بند کر دیے گئے ہیں, نہ تو آپ کو جج کے ریمارکس پتہ چلتے ہیں نہ وکیل کے دلائل. ہاں رپورٹرز کیونکہ بہت آگے روشنوں کے پاس جو جن کو جگہ مل جاتی ہے ان کو سے سمجھ آتی ہے, باقی پتہ ہی کسی کو نہیں چلتا.
یعنی عدالت میں بیٹھے ہوئے بھی کوئی نہیں سن سکتا کہ جج صاحب کیا کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہوا ہے کہ بابر ستار صاحب نے ایک خط لکھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو نئے جج آئے ہیں ان کے ساتھ جو عملہ آیا ہے, اسٹاف آیا ہے, تو پیسوں کے معاملات چل رہے ہیں, پیسے لیے جا رہے ہیں سائلین سے اور وکیلوں سے بٹورے جا رہے ہیں سر عام کھلے عام. ظاہر ہے اس وقت یہ پیارے ہیں, لاڈلے ہیں, یہ جو 3 جج آئے ہیں, تو ان کو کون پوچھ سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ CCTV فوٹیج سے دیکھ کے اور فیصلہ کریں اور تحقیقات کریں, بجائے اس کے کہ CCTV فوٹیج دیکھی جاتی. ڈوگر صاحب کے چیمبر کے باہر جو کیمرہ لگا ہوا ہے اس کے اوپر بھی پلاسٹک لگا کے ٹیپ لگا کے CCTV کیمرے ہی بند کر دیا گیا. CCTV کیمرے بند, اسپیکر بند, انصاف کھلا ہے یا بند ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اس کے بعد جنید اکبر صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ عدلیہ سے اب کوئی امید نہیں رہی, مزاحمت سے ہی معاملات آگے بڑھیں گے. اور آج عمر ایوب صاحب نے کہا ہے کہ قاضی فائزی صاحب جو گھٹیا شخص تھا جس نے پاکستان کو تباہ اور برباد کیا, اس کو چیف الیکشن کمشنر لگانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. اور اسی طرح سے جنید اکبر صاحب نے کہا ہے کہ بدقسمتی سے اب پاکستانی عدلیہ میں فیصلے صرف سنائے جاتے ہیں, لکھے کہیں اور جاتے ہیں. اور انہوں نے کہا حسنین رفیق کے ساتھ بات کرتے ہوئے جنید اکبر صاحب نے کہ اربوں روپے سے تعمیر ہونے والی عدالتی عمارتوں میں بیٹھے لاکھوں کروڑوں روپے کی تنخواہیں لینے والے ججز سے انصاف کی کوئی امید باقی نہیں رہی. اسی طرح سے انہوں نے کہا جنید اکبر صاحب نے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بینیفیشری ججز سے انصاف کی توقع نہیں رکھنی چاہیے. سہیل خان آفریدی نے کہا کہ عدالتیں مفلوج کر دی گئی ہیں, مزاحمت ہی آخری اور واحد حل ہے. شاہد خٹک نے حسنین رفیق سے بات کرتے ہوئے وہاں پہ اسلام آباد کورٹ کے باہر کہا کہ مریم نواز سرٹیفائیڈ چور کی بیٹی ہے, قانون کی حکمرانی ضرور آئے گی. بشرا بی بی کو انہوں نے جعلی کیسز میں گرفتار کیا ہوا ہے لیکن ہم ان کو اصل ان کے کرپشن کیسز میں جیلوں میں ڈالیں گے. بشرا اپنا علیمہ خانم صاحبہ کہتی ہیں کہ وکلا نے مجھے بتایا ہے کہ جو صدر ہے بار کا واجد گیلانی, اس کی قیمت 2.5 کروڑ جو ہے وہ لگی ہے, 2.5 کروڑ میں اس نے اپنا ضمیر بیچا ہے. اور وہ کہتے ہیں یہ قربانی دینے والی عید ہے اور خان قربانی دے رہا ہے, ہم بھی قربانی دیں گے. نا امید مت ہوں, فرعون اور یزید اگر کامیاب نہیں ہو سکے تو کامیاب یہ بھی نہیں ہوں گے. سلمان صفدر صاحب کہتے ہیں کہ القادر کیس کی سماعت شاید اسی لیے آخری ورکنگ ڈے پر رکھی گئی تاکہ اس کے بعد چھٹیاں ہو جائیں اور اگلے دن سماعت کی گنجائش نہ رہے. سلمان صفدر صاحب کہتے ہیں کہ ایسے کیسز میں ایسے نہیں, اوور آل انہوں نے بات کیا ہے کہ ضمانت کے کیسوں میں 10-10 12-12 دن میں خواتین کی ضمانتیں ہوئی ہیں, لیکن یہاں پہ بشرا بی بی کی کیس کو 4 ماہ ہو گئے ہیں لیکن ان کی ضمانت کا فیصلہ نہیں ہو رہا. اور انہوں نے کہا کہ انتہائی مشکل سے جس کیس کی سماعت مقرر ہوئی اس کیس میں اتنی آسانی سے جو ہے وہ اتنی لمبی تاریخ دے دی گئی ہے. اور اسی طرح سے علیمہ خانم صاحبہ نے بتایا ہے کہ یہ جو واجد گیلانی ہے صدر بار, اس کے خلاف عدم اعتماد لا رہے ہیں وکلا اور اس کو ایکسپوز کیا جائے گا. اور جو اس نے 26ویں آئینی ترمیم کو سپورٹ جس طرح سے کر رہا ہے 27ویں آئینی ترمیم کی بات کر رہا ہے. پھر اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ علیمہ خانم صاحبہ نے کہ بجائے اس کے کہ ججز سخت احکامات دیتے, پروسیکیوٹر کو طلب کرتے, انہوں نے آرام سے نیب کی بات مان کے اور سرکار کی بات مان کے اور 11 جون تک سماعت ملتوی کر دی. علیمہ خانم کہتی ہیں کہ یہ وہی کریں گے جو ان کو اوپر سے آرڈر آئے گا, اور آرڈر یہی ہے کہ عمران خان کو رہا نہیں کرنا. 1 ماہ پہلے نوٹس ہوا لیکن آج کہا گیا کہ ہمیں نوٹس نہیں ملا. تو یہ کچھ چیزیں ہوئی ہیں. آج PTI کے MNAs MPAs ٹکٹ ہولڈرز کی بڑی تعداد جو ہے وہ موجود تھی, اور ساتھ ہی جو ہے وہ اور بھی کچھ چیزیں ہیں, لیکن یہ بہرحال امپورٹنٹ تھی. اڈیالہ کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ آج کیا ہوا ہے, اس کے حوالے سے جو آج کوٹ لکھپت جیل میں شدید اس وقت گرمی, آخری ورکنگ ڈے, اور اس دوران بھی کوٹ لکھپت جیل کے اندر تیزی سے ٹرائل جو ہے وہ جاری ہے اور لوگوں کو وہاں پہ خوار کیا جاتا ہے, ذلیل کیا جاتا ہے. اس حوالے سے عائشہ بھٹہ نے ٹویٹ بھی کیا ہوا تھا. تو یہ اس وقت پاکستان میں نظام انصاف کی صورتحال ہے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.